مرحلے کے بالکل آخر میں چل رہے ہیں. دیکھیں پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، اور اس کی مدت ہے 5 سال اور 8 مہینے، اور ہم 5ویں سال کے آخر میں. دیکھیں آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے غزوہ بنی قریظہ. ذی قعدہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا. بنو قریظہ مدینہ منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے غزوہ احزاب اور خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور معاہدے کو توڑا، اور جب سارا کفر مل کر مسلمانوں کے خلاف آیا اور مسلمان بہت خطرناک حالات میں آ گئے، انہوں نے اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو آج کی مجلس میں بیان ہے غزوہ بنی قریظہ کا، اور اس میں امت کے لیے کیا سبق ملتا ہے وہ باتیں آئیں گی. دیکھیں سب سے پہلے 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلی بات، ان یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. یہ بنو قریظہ کا قبیلہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 قبیلوں میں سب سے نیچے درجے کا تھا، اور باقی یہود اس کو اپنے سے نیچے سمجھتے تھے. اگر ان کا کوئی ایک عورت مار دیتے تو بدلے میں ان کا ایک مرد مارا جاتا. اگر یہ کسی کا ایک مرد مارتے تو ان کے 2 مرد مارے جاتے. یہ نیچے قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، چمڑے کا کام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے تمام یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس قبیلے کو آپ نے سب کے برابر لائے، اور آپ نے اس بات کو ختم کیا کہ کسی کو کم سمجھا جائے، اور ان کو برابر کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرے نمبر پر جب بنو نذیر نے غداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا، تو ان سے پھر جا کر دوبارہ معاہدہ تازہ کیا کہ تم لوگ گڑبڑ مت کرو. ان کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. تیسرا کیا ہوا، جب خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کافر قوتوں کے مقابلے میں جا رہے تھے، آپ کو اطلاعات ملی کہ قریظہ ان کے ساتھ مل رہا. آپ علیہ السلام نے 4 آدمیوں کا ایک وفد بنایا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم. ان سب کو جماعت بنا کر ان کے پاس بھیجا کہ ہم کو ایسی اطلاعات ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ لوگوں کا ایسا ارادہ ہے تو ایسا مت کرو، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے. لیکن جب ان کے پاس مسلمان لوگ پہنچے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں بنو قریظہ نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا معاہدہ ہوا. ایسے نمک حرام قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احسانات کو بھول گئے، اور اتنی خطرناک سازش ہوئی کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو کیا نتیجہ نکلتا وہ آگے آ جائے گا. یعنی انہوں نے مسلمانوں کے صفایا کرنے کی سازش کی تھی، اللہ نے ناکام بنا دی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے موقع پر غزوہ خندق میں مسلمان خواتین کو اور مسلمان بچوں کو محفوظ قلعوں کے اندر بٹھایا اور ان پر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، تو ایک قلعے کے اندر ایک یہودی اسی قبیلے کا آیا، اسی بنو قریظہ کا ایک آدمی آیا اور اس قلعے کے پاس چکر لگا رہا تھا اور جگہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ راستہ مل جائے. حضرت صفیہ، یہ حضرت زبیر کی والدہ ہے. حضرت زبیر بہت بہادر صحابی ہے، ابھی آ جائے گا. ہر موقع پہ آگے رہتے ہیں. احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر جگہ. اب یہاں پر
ان کی والدہ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی بہت بہادر ہے. جب وہ یہودی آیا اور مسلمان قلعے کیوں چکر کاٹ کر حالات معلوم کر رہا تھا، حضرت صفیہ نکلی، ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈے سے اس کو مار دیا، قتل کر دیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. ورنہ وہ جگہ دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو بلا کر کے اس قلعے پر آ رہے تھے اور مسلمان خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتے. حضرت صفیہ کی بہادری نے ان کی سازش ناکام بنا دی. بہرحال دو باتیں آپ کے سامنے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور ان کا جواب کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب خندق کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، تمام کافروں کا ساتھ دے دیا اور مسلمانوں کے خلاف آ گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس ہوئے، مدینے میں پہنچ گئے اور آپ تیاری کر رہے تھے، اپنا اسلحہ اتارا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا فرشتوں نے ابھی اسلحہ نہیں اتارا، ابھی جانا ہے قریظہ کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے بدر بدھ کے دن واپس ہوئے اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی. تو مسجد جب آپ گھر میں واپس آئے اور میرے حجرے میں تو دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کٹکھٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان سے کچھ بات چیت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہے تھے آپ سے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے دیکھا میرے ساتھ کسی آدمی کو؟ کہا میں نے دیکھا. کہا کون؟ کہا حضرت دحیہ کلبی تھے. کہا نہیں، یہ جبریل علیہ السلام تھے اور جو یہ اطلاع دے رہے تھے کہ قریظہ جانا، اور کہا ہم قریظہ جا رہے ہیں اور تم پہنچ جاؤ قریظہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھو. ظہر کی نماز ہو گئی تھی، اب فرمایا کہ عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنی. صحابہ کرام روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جھنڈا تھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کا والی بنایا. صحابہ روانہ ہوئے، بیچ راستے میں عصر کی نماز جانے لگی. بیچ راستے میں عصر کی نماز جانے لگی تو ایسے موقع پر صحابہ کرام میں دو جماعتیں ہو گئی. ایک نے کہا کہ ہم عصر کی نماز ہر حال میں قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد یہ تھا کہ تم اتنے جلدی چلو کہ تم عصر کی نماز قریظہ میں پہنچا دو، لیکن اب ہم نہیں پہنچ سکے، ہم نے دیر کر دی تو ہم نماز راستے میں پڑھ لیں گے. یہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں، یہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں. یہاں سے ایک بات معلوم ہے حضرات، اس کو اپنے پاس اچھی طرح نوٹ کریں، محفوظ کریں. آج کے زمانے میں بعض لوگ جان بوجھ کر امت کو شک شبے میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں امت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، امت میں پھوٹ پڑ گیا، امت میں اختلاف پڑ گیا اور امت میں حنفی شافعی مالکی حنبلی پیدا ہو گئے. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے ہے اور یہ چاروں کے چاروں ائمہ یہ صحابہ کرام کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں اور ان سب کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. جو یہ بات کرتا ہے کہ امت میں اختلاف پھوٹ پڑ گیا، یہ جملہ غلط ہے. یہ چاروں کے چاروں ٹھیک ہیں اور یہ چاروں کے چاروں ایک اہل سنت والجماعت، یہ سب حق ہیں. یہ جملہ غلط جملہ ہے. صحابہ کرام کے آپ دیکھ رہے ہیں دو جماعتیں بن، ایک راستے میں نماز پڑھ رہی ہے اور ایک جماعت جا رہی ہے قریظہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ والی غلط ہے ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک. اسی طرح جو ائمہ اربعہ ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ سب ٹھیک ہے. امت ان سب 4 پر چلتی ہے، کوئی اختلاف نہیں، امت بالکل ایک ہے. امت میں اختلاف ڈالنے والے یہ لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قریظہ کا محاصرہ کیا. دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ ہے اور یہاں مدینہ منورہ کے شمال، مشرق اور جنوب کے بیچ میں، مشرق اور جنوب کے بیچ میں
بنو قریظہ کی بستی تھی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کا محاصرہ کیا، محاصرہ کر دیا۔ محاصرہ چلتا رہا 25 دن ہو گئے۔ یہ اوپر سے پتھر مارتے تھے، تیر مارتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے گھیرا ڈال دیا، اندر ڈال دیا، نہیں نکل رہے۔ ان کے سردار ہیں کعب ابن اسد، اس کا نام ہے، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ سردار ہے کعب ابن اسد، کہا میری قوم اب میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، تم ایک کرو، یا تو ایسا کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس میں خیر ہے، تم کو معلوم ہے کہ یہ حق پیغمبر ہے۔ قوم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا ایسا کرو کہ اپنے بچوں بیویوں کو خود ہی قتل کر دو، میدان میں کود جاؤ جو کچھ بھی ہوتا۔ کہا ہمارا لڑنا ہے اپنے بچوں بیویوں کے بچانے کے لیے، اپنے ہاتھ سے کیسے مارے؟ کہا تو پھر تیسرا تمہاری مرضی ہے، اختیار، پھر اتر جاؤ ان کے سامنے۔ بہرحال محاصرہ جاری ہے۔ آخر کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہیں۔ اور اسی غزوے میں ایک بات یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے خندق میں، تو آپ نے حضرت زبیر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جاؤ، نظر میں رکھو ان کو۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بار بار جا رہے تھے، آ رہے تھے قریظہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چستی کو دیکھ کر فرمایا تھا زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ 2 صحابہ کے لیے احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تیر چلا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا کر کے دیتے تھے اور وہ نشانہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مارتے تھے اور آپ علیہ السلام کو بچا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام جب تیر پکڑاتے تو فرماتے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اور یہاں حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قریظہ کے پاس آ رہے تھے، جا رہے تھے اور ان کی پورے نقل و حرکت کو اپنے نظروں میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اب جب گئے اور محاصرہ ڈال دیا اور دن گزر گئے، 25 دن ہو گئے، وہ تیر مارتے ہیں اور ایک عورت نے چکی کا ایک پارٹ گرایا اور ایک صحابی کو شہید کر دیا۔ اب جب 25 دن پورے ہو گئے، حضرت علی نے ایک زوردار چیخ آواز لگائی، یا کتیبۃ الایمان لأذوقن ما ذاق حمزہ او لأفتحن حصونہم، اے اسلامی لشکر، یا تو میں وہی چک لوں گا جو حمزہ نے چکا، اور یا یہ قلعہ میں کھول دوں گا، اب بات نہیں چلے گی اور ہم محاصرہ نہیں کریں گے، اب میں جا رہا ہوں اس قلعے کو کھولنے کے لیے۔ یہ آواز جب سنی اندر سے قریظہ میں ڈر گئے، کہا نہیں ہم اترتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ کو بھیجو۔ اب دیکھیں یہ محاصرہ جب 25 دن ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا ہے نتیجہ دیکھیں۔ یہ ہے قریظہ کی وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یہ ہے وہ مسجد پرانی، اور اب نہیں دیکھیں یہ ہے اس کی نئی تصویر، یہ ہے وہ جگہ جہاں قریظہ کے محاصرہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، یہ وہ جگہ مسجد بنی قریظہ، دیکھیں یہ اندر سے اس کی تصویر۔ آگے دونوں لشکروں کا موازنہ آپ دیکھیں، اسلامی لشکر 3000، یہودی لشکر 700۔ اسلامی لشکر کے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود لشکر کے قائد کعب ابن اسد۔ یہ مسلمان لشکر کا مقصد غداری کا محاسبہ اور یہودی لشکر کا مقصد غداری کی دفاع، اور نتیجہ کیا نکلا؟ 25 روز محاصرہ ہوا اور پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو فیصل بنایا گیا، جج بنایا گیا کہ آپ فیصلہ کر دو، اور سعد ابن معاذ نے فیصلہ کی۔ دیکھیں آگے نتیجہ۔ اب ایک ایک بات پر ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی ہوشیار صحابی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے، ان کو مدینہ کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بہت ہوشیار عالم صحابی ہے۔ یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو قریظہ اور اوس کی آپس میں دوستی تھی، تو بنو قریظہ والوں نے مسلمانوں سے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دو، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو روانہ کیا، فرمایا جاؤ۔ یہ جب گئے اندر سے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے یوں اشارہ کیا اپنے گردن کی طرف، گردن کی طرف یوں اشارہ کیا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، اور پھر فوراً خیال ہوا کہ تمہیں نے خیانت کر دی، مجھے تو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ حالانکہ دنیا میں کسی کو اطلاع نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان تھا اندر سے، میں نے مسلمان جماعت کے ساتھ خیانت کر دی، اپنے جماعت کے ساتھ ان کا کیسے تعلق؟ فوراً وہاں سے راستہ بدل کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا میں نے خیانت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمان جماعت کے ساتھ، اب اللہ میری توبہ قبول کریں گے اور مجھے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، ورنہ میں ایسے ہی بندہ رہوں۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام استوانِ توبہ اور استوانِ ابو لبابہ ہے، وہاں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، اور پھر ان کے بچے آ کر کے ان کو نماز کے لیے کھولتے تھے اور تقاضے کے لیے، اور پھر باندھ لیتے تھے۔ اسی پر کافی دن گزرے، حتیٰ کہ قرآن کی آیت پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں نازل ہوئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں اور گناہ دونوں کا آپس میں خلط کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے، ان کی زندگی میں نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو کھول دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو حضرت ابو لبابہ کا کمالی ایمان، اور پھر ان کی توبہ، اور توبہ ان کی قبول ہو گئی۔ دیکھیں کہاں پر ہے حضرات، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسجد نبوی ہے، یہ نقشہ، یہ ہے محراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، یہاں کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ یہ منبر کے بالکل سامنے 1 2 3 چوتھے نمبر پر جو ستون ہے اس کا نام ہے استوانِ ابو لبابہ، یعنی منبر نبوی سے نمبر 4 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف سے 1 2 دوسرے نمبر پر۔ جب پرانے مسجد نبوی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جب اس میں ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے، آپ فرماتے میرے منبر اور قبر کے درمیان ٹکڑا یہ جنت کا ایک باغیچہ ہے، اس کا نام ریاض الجنہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو وہاں جو منبر کے سامنے سے 1 2 3 نمبر 4 ستون، اور اگر آپ قبر شریف سے جائیں گے تو 1 سے نمبر 2 نمبر ستون، یہ استوانِ ابو لبابہ ہے۔ یہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مسلمان جماعت اور اسلام کے ساتھ ایک بات ایسی کی جو ان کو کرنی نہیں چاہیے۔ اسلام سے کتنے وفادار تھے صحابہ کرام، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود بتا دیا۔ یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام کے ساتھ ہم کتنے سچے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میں بات کروں گا آپ کے سامنے۔ دیکھیں، اسی بنو قریظہ کے اندر 3 افراد مسلمان ہو گئے، ایک ہے ثعلبہ بن سعید، اور ایک ہے اسید بن سعید، یہ 2 بھائی ہیں، اور ایک ہے اسید بن عبید، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، اور بنی اسرائیل کے درمیان خود یہ بات چلتی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا۔ اسی بنو قریظہ کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، ابن حیبان، جو مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا، اور اس نے ان لوگوں کو اطلاع کی تھی کہ آخری پیغمبر آ جائے گا، اس کا وقت آ چکا ہے، اور وہ آ کر کے محاصرہ کرے گا، اور تمہارے مردوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دے گا۔ نشانی اس نے اس زمانے میں بیان کی تھی، آج وہ نشانی پوری ہوگی۔ یہ 3 حضرات
حضرت ثعلبہ، اسید اور یہ اسید دو، یہ مسلمان، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، ان کا سامان ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ تیسری بات کیا ہوئی، حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلے اوس کے سردار ہیں، اور ان کا انصار میں ایسا درجہ ہے جیسے مہاجرین میں حضرت ابوبکر ہے، یہ بہت پائے کے آدمی۔ ان بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے، اب تو اتر گئے، نیچے آ گئے، قید ہو گئے، کہا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کرے۔ سعد بن معاذ کو غزوہ خندق کے اندر گلے کے اندر ایک تیر لگ گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا، تو سعد بن معاذ کمزور ہو گئے، لیکن سعد بن معاذ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ میں قریظہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ اب سعد بن معاذ یہاں خون بہ رہا تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ سعد کو لاؤ۔ سعد آئے، سوار تھے سواری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے دو صفیں بنائی، حضرت سعد بن معاذ ان کے درمیان سے ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم قریظہ والوں کا فیصلہ کر دو۔ نہ کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے، میں کیا فیصلہ کروں گا؟ کہا نہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ فیصلہ کر دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے ارد گرد والوں کو یہ دیکھا، فرمایا جب میں فیصلہ کروں گا کوئی تو اس میں بات نہیں کرے گا؟ کسی نے کہا کوئی بات نہیں ہوگی، میرا فیصلہ سب مانیں گے؟ کہا سب مانیں گے۔ کہا میرا یہ فیصلہ ہے ان کے جتنے لڑنے کے قابل لوگ ہیں سب قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہوں نے تو مسلمانوں کے صفائے کی پوری سازش کی تھی، یہ تو ناکام ہو گئے، ورنہ یہی کام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ کفار کا لشکر غالب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ مسلمان بچے عورتیں سب قتل کر دیے جاتے، مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا۔ انہوں نے تو مسلمانوں کے صفائے کی اپنی پوری محنت کر دی، ناکام ہو گئے، لہذا ان سے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے جتنے لڑنے والے لوگ ہیں سب قتل کر دیا جائے، ہاں ان کے عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا جائے، قیدی بنا دیا جائے، غلام بنا دیا جائے، اور ان کا سارا مال تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے ایسا فیصلہ کیا جو بالکل آسمانوں کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا اور ان کے لوگ لائے گئے، اور سوق المدینہ ایک جگہ ہے، وہاں ان کے تقریباً 700 لڑنے والے لوگ قتل کر دیے گئے، اور بنو قریظہ کا صفایا ہو گیا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو مستشرقین ایک گروپ ہے حضرات، اور آج کل ہماری میڈیا پر آنے والے تقریباً بہت زیادہ لوگ وہ ہیں۔ مستشرقین کون ہیں؟ جو اسلامی علوم پڑھتے ہیں، قرآن، سیرت، فقہ، حدیث، لیکن اندر ذہن رکھتے ہیں یہود و نصارہ کا، اور وہ مسلمانوں کو دین کے نام پر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنا سخت فیصلہ ہو گیا، سارے لوگ مار دیے گئے، لیکن اب آپ کے سامنے ایک بات آئے گی، کچھ سوالات ہوں گے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جب بات ہوئی حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، اور اسی بات سے کیا ہو گئی، اسی قریظہ سے حضرت سعد بن معاذ کی بات یہ ہے، جب حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کر رہے تھے تو فرمایا کہ سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا کوئی خوف نہیں ہے، میں فیصلہ کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کر دی۔ دیکھیں یہاں سے ریحانہ بنت شمعون قرظی ایک خاتون قید ہو کر آئی، ان پر اسلام پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہودیت پر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو ان کے ساتھ لگایا کہ آپ ان کو اسلام کی بات کرو، ان کو سمجھاؤ۔ آخر کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضرت ریحانہ مسلمان ہو گئی، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ دو باتیں ہیں، بعضی کتابوں میں ہے کہ نہیں یہ بطور لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ نہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔
لیکن یہ کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور پھر ان کا انتقال ہوا. دیکھیں اب حضرات بات کو سنیں. بنو قریظہ کے سارے مردوں کو، لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ اگر خندق میں کفار کامیاب ہو جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ کیا ان کا بالکل صفایا نہ کیا جاتا؟ کیا مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جاتا؟ کیا مسلمانوں کا مال و اسباب نہ لوٹ لیا جاتا؟ کیا مسلمان خواتین کی عزت و ابرو برباد نہ ہوتی؟ اور اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ فیاضی کا کیا صلہ ملا؟ اس سے پہلے دو قبیلوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن انہوں نے جا کر عرب میں گھوم پھر کر پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا. جس قوم کے ساتھ نرمی کا یہ صلہ نکلے اس قوم کے ساتھ پھر نرمی نہیں کرنی چاہیے. جس آدمی کی طبیعت میں کمینہ پن آ جائے پھر اس کے ساتھ شرافت کے ساتھ چلنا اس کو خود بگاڑنا ہے. حضرات آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ان کی شرارت فطرت میں آ جاتی ہے، ان کے مزاج میں شرارت آ جاتی ہے. اب آپ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اور بگڑ جاتے ہیں، وہ اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں پر ان کو سمجھانے کے لیے پھر ان کے ساتھ کچھ سخت سلوک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ان کو ٹھیک جواب ملی. دیکھیں آگے. اس غزوہ بنو قریظہ سے کچھ عبرتیں نکلتی ہیں. ایک ہے بروقت کام. حضرات یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے تشریف لائے. 25 روز کا مہینے کا تقریباً وہاں محاصرہ ہوا ہے اور مسلمان چور چور ہیں اور سردی کا زمانہ ہے اور ایسے سخت حالات کے اندر ابھی گھر میں تشریف لائے، ادھر تشریف لائے ہیں اور سارے مسلمان تھکے ہارے. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ قریظہ کے پاس جاؤ، بر وقت کام کرنا ہے. اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو یہ لوگ اپنا رابطہ کہیں اور جوڑ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر جا کر ان کا محاصرہ کیا ہے اور ان کا کام ختم کر دیا. تو اس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر کرنا ہے، کام کو اپنے وقت سے دیر نہیں کرنا ہے، ٹالنا نہیں ہے. غزوہ بنو قریظہ کے اندر امت کو یہ سبق ملتا ہے. نمبر 2، قصاص. برابر کا بدلہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ لوگ غالب آ جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے، بلکہ اس سے سخت. مسلمانوں نے تو ان کی خواتین کو کچھ بھی نہیں کہا اور ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہا اور ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا، صرف ان کے جوان لوگ، لڑنے والے لوگ. قصاص کی بات ہو گئی. اور تیسری حضرات یہاں بہت اہم بات ہے، آپ سب حضرات بہت توجہ کریں اس کی طرف، اپنے عقیدے اور مشن سے وابستگی. حضرت ابو لبابہ سے ایک بات تھوڑی سی غلط ہو گئی، کیسے اپنے آپ کو باندھ دیا. اور حضرت سعد ابن معاذ کو سب لوگ کہتے ہیں سعد کچھ نرمی کرو، کہتے ہیں اللہ کے لیے میں فیصلہ کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے عقیدے سے اور اپنے مشن سے مسلمانوں کو کیسے تعلق ہوگا. آج ہم مسلمان لوگ اپنے دوسرے جماعتوں میں اور اپنے دوسرے تنظیموں میں اور اپنے دوسرے کاموں کے اندر ایسا مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اسلام کو ہم دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں. ہم مسلمان لوگ اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور اپنی دوسری باتوں کو آگے رکھتے ہیں. اپنی باتوں کے لیے ہم لڑتے بھی ہیں، اپنے باتوں کے لیے ہم راضی بھی ہوتے ہیں، اپنی باتوں کے لیے ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بس ایسے ہی دور کا تعلق. صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی اپنے آپ کو باندھ لیا اور اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اپنے عقیدے اور مشن کے ساتھ ایسا تعلق. اب یہاں حضرات صلاح الدین ایوبی کی ایک بات آپ سنیں، دیکھیں. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے. بے مقصد جینے سے وقت سے پہلے مر جانا بہتر ہے. اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، میرے عزیز بیٹو، آج میں اپنے باپ کا ورثہ تمہارے سپرد کرتا ہوں.
آج سے تم میرے نہیں ملت اسلامیہ کے بیٹے ہو. میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا کہ بھول جا تیری کوک نے کوئی بیٹے جنے تھے. اور پھر کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے کہا تھا بیٹے تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو. آج بتاؤ مسلمانوں، آج ہم اپنی پوری ملت اور امت کے لیے کتنا سوچتے ہیں؟ ہم تو ہر ایک اپنے ذاتی سوچ میں لگا ہوا، ہماری تو اجتماعی سوچ کام نہیں کرتی. ہم پوری امت کے لیے اور ہم پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں، ہمارا دماغ نہیں چلتا، ہمارا دماغ بس اپنے لیے ہمارے گرد گھومتا. اس لیے ہم گرے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے جو ہماری طرف واپس ہو گیا. اپنی سوچوں کو بلند کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر کے ہماری سوچوں کی سطح بلند ہونی چاہیے. ہم اجتماعی سوچ سوچیں گے، ہم پوری ملت اور امت کے لیے سوچنا شروع کریں گے. اب اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ سے کچھ بات کروں گا، آگے بات آ جائے گی. آگے دیکھیں، اس غزوہ بنو قریظہ سے واپس ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں. تو اسی ذی قعدہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے 5 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی. ابو رافع ایک آدمی، یہ بات پہلے بھی آئی ہے لیکن یہ والی تاریخ صحیح ہے. ابو رافع یہودیوں کا ایک سردار تھا جو خیبر کے اندر رہتا تھا، اور خندق کے واقعے میں مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے کافر طاقت کو لانے والا ابو رافع بھی تھا. اس پوری سازش کے اندر وہ شریک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں 5 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور فرمایا جاؤ اس سازشی آدمی کو مار دو. عبداللہ بن عتیق اپنے 5 آدمیوں کے ساتھ خیبر کے علاقے میں پہنچے. دیکھیں یہ ہے خیبر، مدینہ منورہ سے خیبر میں یہ مسلمان آ گئے. 5 آدمیوں کی جماعت ہے، عبداللہ بن عتیق ان کا امیر ہے. جب آ گئے اب انہوں نے اپنی جماعت کو بٹھایا، کہا میں راستہ ڈھونڈتا ہوں کہ ہم اندر چلے جائیں، کیونکہ پورے علاقے کے ارد گرد ایک دیوار لگائی گئی تھی، قلعہ بنا ہوا تھا. عبداللہ بن عتیق آئے اور اس قلعے کے گیٹ کے پاس اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہیں. تو جو گیٹ بند کرنے والا آدمی تھا اس نے جب دیکھا سب مغرب کا وقت ہے، اس نے آواز لگائی جلدی جلدی آ جاؤ میں گیٹ بند کرتا ہوں. عبداللہ بن عتیق جلدی سے چلے گئے اندر داخل ہو. اب کچھ دیر کے بعد اس نے تالا لگا اور چابیاں اوپر لٹکا دی. عبداللہ بن عتیق اندھیرے میں اٹھے، چابی کھولی، اپنے ساتھیوں کو اندر لایا، پھر اوپر چڑھ گئے. اوپر چڑھتے چڑھتے ابو رافع کے کمرے میں پہنچ گئے. یہ وہی آدمی سانپ کا بچہ تھا جو پورے کفر میں سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف لانے والا تھا. کمرے میں پہنچ گیا لیکن اندھیرا ہے، معلوم نہیں ہو رہا کہ ابو رافع کہاں پر ہے. آواز لگا ابو رافع، اس نے کہا کون؟ آواز سے سمت معلوم کی، جا کے حملہ کیا، لیکن صحیح حملہ نہیں ہوا. ابو رافع نے آواز لگا، کہاں حملہ کر دیا مجھ پر کسی نے؟ یہ پیچھے ہٹ گئے، پھر واپس آئے، کہا کیا ہوا ابو رافع؟ آواز بدل کر کے تاکہ سمت معلوم کرے. اب اس نے کہا مجھ پر کسی نے حملہ کر لیا، سمت معلوم ہو گئی، سیدھے گئے اور قتل کر دیا اسے. اور پھر وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی. یہ ہوا سریہ عبداللہ بن عتیق، اور یہ 5واں سال آج کی مجلس میں ختم ہو گیا. اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ ہم سن 6 ہجری شروع کریں گے اور کچھ باتیں کریں گے، اور اس سے یہ پہلا مرحلہ ختم، اور اب آگے حدیبیہ سے دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.